بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ مختصر سا وظیفہ ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں درود پاک شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے پروگرام کا نام ہے، مزے کا پروگرام ہے، انفارمیٹیو پروگرام ہے، دینی نالج جس پروگرام سے حاصل کرنے کو ملتی ہے، ہمارے مدری چینل اور کڈس مدری چینل کے تمام ہی پروگرام سے دینی نالج حاصل کرنے کو ملتی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عابد اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عابد بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ چلیں پروگرام آگے بڑھاتے ہیں، قاری صاحب بھی انتظار فرما رہے ہیں۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ میں سورہ قدر کی۔ سورۃ القدر جی کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اسی سال حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کلام میں کیا ہوتا ہے؟ واضح ظاہر ہے، نعت سنتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سنتے ہیں، تعریف سنتے ہیں اور سنانے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو آج کون موجود ہے؟ آج موجود ہے غلام مصطفیٰ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔
تیری عطا سے خدایا بے شک. جی شروع کیجئے. جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے گئے. جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے گئے. جو ہو مولانا
ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے، حج و عمرہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینہ دکھائے۔ چلیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ گیسٹ سے سیگمنٹ ہے، یعنی گیسٹ سے آپ بچے کریں گے سوالات کرنے ہیں آپ نے۔ تو کہاں سے شروع کریں عابد بھائی؟ سیدھے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے جی۔ یہاں سے کون سوال کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس رضا اور میرا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کسی ایک کتاب کا نام بتائیں۔ اچھا ماشاء اللہ، اویس بھائی امیر اہل سنت نے ماشاء اللہ بہت ساری کتابیں لکھی اور رسالے بھی لکھے، اور آپ فرماتے ہیں جو میں نے پہلا رسالہ لکھا وہ سیدی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پہ آپ نے رسالہ لکھا تھا کہ تذکرہ امام احمد رضا۔ ویسے کتاب آپ کی جو بہت سی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب فیضان نماز، یہ ابھی لیٹسٹ کتاب ہے جو بڑی موٹی کتاب ہے فیضان نماز، جس کے اندر نماز کی جو ہے وہ پوری ڈیٹیل ہے، نماز کے فضائل ہیں، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات گناہ کیا ہیں، اور جماعت کے کیا فضائل ہیں، مسجد کے کیا آداب ہیں، بچے مسجد میں کیسے آئیں، کیسے رہیں، اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کے کیا فضائل ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے وہ کتاب بڑی بہترین کتاب ہے، اور میں اگر تعارف کرانے پہ آؤں تو امیر اہل سنت کی بہت سی پیاری اور بھی کتابیں ہیں، تو یہ انتہائی اہم کتاب ہے۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کے قلم میں اور زور عطا فرمائے، آپ کو اور وقت میں برکت عطا فرمائے، آپ امت کو اور بھی کتابیں عطا فرمائیں جو لکھی ہیں، وہ ہم سب کو بھی پڑھنے کی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹیم بی میں سے کون سوال کرے گا؟ آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعادی ہے اور آپ سے میرا یہ سوال ہے، ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کون سے شہر میں ہے؟ ماشاء اللہ، پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے متعلق آپ نے پوچھا کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو، آپ کو بھی بغداد کی حاضری نصیب فرمائے۔ وجد میں آئے گا سارا، وجد میں آئے گا سارا، پکارے کہ یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، عابد بھائی، بعض لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور بعض 11ویں کے ساتھ ساتھ کچھ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر بھی کیسے عمل کریں اور 11ویں شریف بھی منائیں؟ تو ان دونوں کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں، یعنی ہم نیاز بھی کرتے ہیں غوث پاک کی، 11ویں بھی کرتے ہیں، ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اور نماز تو فرض ہے، پہلے ہے۔ تو نماز غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، اور کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، صدقات دیا کرتے تھے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سچ کو پھیلایا۔ تو ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے، ساتھ میں یہ جو عبادات ہیں یہ سب سے پہلے کرنی چاہیے کہ یہ
وہ عبادات ہیں جو بندے کو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہیں. تو اللہ کریم غوث پاک کے صدقے میں ہمیں یہ عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. مطلب 11ویں شریف بھی کریں، ساتھ ساتھ غوث پاک کی تعلیمات پہ بھی عمل کریں. بالکل. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ آپ 11ویں شریف تو کر رہے ہیں لیکن اس کام کو بھی نہیں چھوڑنا، لیکن ساتھ ساتھ جو بڑا فرض ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا نہیں کہ 11ویں شریف کریں اور فرض نماز چھوڑ دیں. 11ویں کوئی نہیں کرتا تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کیوں نہیں کی، لیکن فرض نماز چھوڑی تو اس سے پوچھا جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا عامل بنائے. آمین. چلے آئیں بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. کون سوال کرے گا؟ آپ کریں، مائک دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناراض ہو کے سوال کر رہے ہیں، خیر ہے، مسکرا کے سوال کر لیں. میرا نام حسن ہے اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلی بار دعوت اسلامی کے اجتماع میں کون سی مسجد میں شرکت فرمائی؟ میں نے الحمدللہ پہلی بار اعتکاف بیٹھا تھا. دعوت اسلامی کے 10 روزہ اعتکاف ہوتا تھا اس وقت، اس میں بیٹھا تھا. اس کے بعد اجتماع میں پہلی بار میں جامع مسجد غوثیہ میں جو پنجاب میں ہے اوچھ شریف کے شہر میں، اس میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا. تو میں وہاں آیا تو ہمارے گھر سے کافی دور تھی وہ مسجد، تو وہاں پر الحمدللہ میں آیا وہاں اجتماع میں، اور اجتماع میں پوری شرکت کی. اور اس کے بعد میرے گھر کی طرف یوں کہیے کہ میں شہر میں تو آ گیا لیکن واپس شہر سے گھر جانے کے لیے وہ گاڑیاں نہیں ملتی تھی، لیکن پھر بھی میں اجتماع میں آتا تھا. اجتماع میں آیا، وہیں رہا، وہیں اعتکاف کیا، وہیں پورا جو الحمدللہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے، اعتکاف ہوتا ہے، وہیں رات رکا جاتا ہے مسجد میں، تو الحمدللہ وہیں رکے. اور اس طرح اللہ کریم کی عطا سے، امیر علیہ سنت کی فیضان سے اللہ نے دعوت اسلامی سے وابستہ رکھا ہے. آپ بھی اپنے والد کے ساتھ اجتماع میں آیا کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. چلے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. جی سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالباسط. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی مشہور مہینہ رمضان المبارک، رمضان المبارک کے پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف. سبحان اللہ. روزہ بھی رکھا تھا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا. سبحان اللہ. سارا دن ماں کا دودھ نہ پیا. مغرب کے بعد آپ جو ہے وہ دودھ پیا. اور آپ کے بارے میں ہے کہ اگلے سال جب اگلا سال آیا تو اس وقت جو ہے وہ رمضان المبارک کے چاند اور دکھنے میں تھوڑی وہ بادل تھے، چاند نظر نہیں آ رہا تھا. بغداد میں یہ مشہور ہو گیا کہ سید گھرانہ تھا، حسنی حسنی سید زادے ہیں، کہ ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن میں ماں کا دودھ نہیں پیتا. اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو اس کا مطلب ہے رمضان ہو چکا ہے. اور ایسا ہی تھا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا اور آپ نے دودھ نہیں پیا، اور بعد میں یہی کنفرم ہوا کہ اس دن روزہ تھا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. غوث پاک متقی ہر آن میں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے متقی تھے، ایسے پرہیزگار تھے کہ چھوٹے بچے پر روزہ فرض تو نہیں ہوتا، لیکن آپ ایسے اللہ کے ولی اور مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ سے ولی اللہ پیدا ہوئے تھے کہ آپ بچپن میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلے ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں. آپ سوال کریں گے، کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارحم ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نانا کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ. آپ کے نانا جان کا نام عبداللہ سومی تھا. آپ کے نانا جان بھی اللہ کے ولی تھے اور آپ کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ تھی. سبحان اللہ. ولیوں کا خاندان. ولیوں کا خاندان تھا. سبحان اللہ. اور میں نے کہا نا حسنی حسینی سید زادے تھے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی آپ سید زادے تھے. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. پیارے بچوں، بہت سی نالج حاصل ہوئی. اب اور نالج حاصل کرنے کے لیے نیکسٹ
سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے کوچ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, سیگمنٹ کا نام ہے کوچ انوکھی انفارمیشن. جو پہلے دیکھ چکے ہیں ہمارے پروگرام ان کو بھی معلوم ہوگا, اور جو یہاں پہلے آ چکے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے. انوکھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں ہم. کس سے حاصل کرتے ہیں؟ گیسٹ سے. گیسٹ کون ہے؟ عابد بھائی. تو عابد بھائی سے حاصل کرتے ہیں آج کی انوکھی انفارمیشن. اور آج کیا بتا رہے ہیں عابد بھائی؟ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کو جو خوبیاں ہوتی ہیں نا بندے کے اندر, خوبیاں ہونی چاہیے. جیسے سچ بولنا خوبی ہے, جھوٹ نہ بولنا خوبی ہے, وعدہ خلافی سے بچنا یہ خوبی ہے, شکر ادا کرنا, شکر ادا کرنا خوبی ہے. تو یہ ایسے ہی ایک خوبی ہے توکل, یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا. یعنی جیسے یہ کہنا میرے لیے اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے نا, بس انشاءاللہ خیر ہے. آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں آپ. تو اللہ پر بھروسہ, توکل, اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کروں گا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو عبادت گزار تھا, عبادت کیا کرتا تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا. ہوا یہ کہ اس کے پاس ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں کچھ کھانے کا نہیں تھا, کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا. وہ کمانے کے لیے باہر گیا, اور وہ باہر گیا مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا کہ مجھے بھی مزدوری لگے گی, کوئی آئے گا مجھے بھی لے جائے گا, میں بھی کام کروں گا, مجھے مزدوری ملے گی, گھر بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آؤں گا کھانے پینے کی. تو وہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھا رہا سارا دن, اس کو کوئی کام نہ لگا. جیسے ہی دن کا اکثر حصہ گزرا, اس نے کہا ایسا کرتا ہوں میں اللہ کریم کی بارگاہ میں مزدوری کرتا ہوں. اور اس نے وضو کیا, سمندر قریب دریا کے جا کے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد وہ آیا اور نفل اس نے شروع کر دی, عبادت شروع کر دی. گھر پہنچا, بچوں کی امی نے کہا کچھ لائے ہیں کھانے کے لیے, گھر میں تو بچے کچھ نہیں ہیں گھر میں. وہ کہنے لگا آج میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ مالک کریم پروردگار ایسا ہے جو ہمارے حال سے باخبر ہے, ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا, تم فکر نہیں کرو انشاءاللہ خیر ہوگی. وہ دن چلا گیا. اگلے دن وہ پھر مزدوری کے لیے چلا گیا, اور وہ پھر بیٹھ گیا مزدوری کے انتظار میں. کافی دیر بیٹھنے کے بعد اس کو مزدوری نہ لگی. اس نے پھر کہا کہ میں اللہ کریم کے ہاں اب حاضر ہوتا ہوں. اور پھر اس نے کیا کیا کہ وضو کیا اور پھر نوافل شروع کر دی, عبادت شروع کر دی. دوسرا دن بھی ایسا گزرا, اس کو کام نہ لگا, مزدوری نہ لگی. اب گھر آیا تو پھر ایسا ہوا کہ گھر میں وہی تنگی تھی, گھر میں کچھ کھانے کا نہیں تھا. اسی طریقے سے تیسرا دن بھی آیا. وہ تیسرے دن بھی باہر گیا روزگار کمانے کے لیے, اور وہاں وہ گیا تو اس نے کہا کہ اب مجھے کام نہیں مل رہا, تو ایسا کرتا ہوں میں پھر عبادت کرتا ہوں, فارغ بیٹھا ہوں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں مزدوری کرتا ہوں, اللہ کریم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے. اب یہ اس نے کیا کہ وضو کیا, عبادت کی اور دعا مانگنے لگا, رونے لگا, گڑ گڑانے لگا, دعائیں کرنے لگا. اور یوں تو دعا ہر وقت کرنی چاہیے, جیسے نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اور ایسے ہی سجدے میں بندہ دعا کرے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. خطبوں کے درمیان, خطبوں کا بھی ذکر ہے جمعۃ المبارک کے اندر, خطبے کے درمیان دعا کرنی چاہیے. لیکن سجدے میں حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں بندہ اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے, تو سجدے میں دعا کرو. تو سجدے میں دعا, تو بہرحال وہ دعا کرنے لگا. تو وہ شخص جیسے ہی گھر پہنچا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کو گھر کے باہر سے ہی اندر سے کھانے پکنے کی خوشبو آنے لگی. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ گھر میں کھانا کیسے, کہاں سے. اس نے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی آپ تو بڑے کریم, کمال کے کریم کی آپ نے مزدوری کی ہے, جس کی مزدوری کی ہے وہ تو بڑا کمال کا کریم ہے. وہ کیا ہوا؟ بولے بس آپ گئے تھے اور آپ ابھی باہر پہنچے ہی ہوں گے کہ ایک شخص آیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے اتنے قیمتی کپڑے دیے, اس نے اتنی قیمتی چیزیں دیں, اس نے مال بھی دیا, کھانے پکانے کی چیزیں بھی دیں, اور یہ اس نے کہا ہے کہ جب تیرا شوہر آئے تو اسے سلام کہنا اور کہنا تیرے عمل کو تیرے مالک نے قبول کر لیا ہے, اور اگر تو اور زیادہ عمل کرتا تو اللہ کریم تجھے اور زیادہ نوازتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ توکل, بندہ جب اللہ کریم پر بھروسہ کرتا ہے, توکل کرتا ہے, یقین کرتا ہے, مایوس نہیں ہوتا اس کی رحمت سے,
تو اللہ کریم اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندے کو اللہ کریم پر توکل کرتے ہوئے اور عبادت میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. تو اس نے نماز پڑھی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، صبر کیا تھا، تو اس کا اجر کیسا ہوا. اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں بھی جب کبھی کوئی مشکل آ جائے زندگی میں، کبھی کوئی مشکل آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، دعا مانگیں، مایوس نہ ہوں، توکل کریں. وہ دنیاوی کوئی بھی پریشانی ہو، پڑھنے کی پریشانی ہو، سبق یاد نہ ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کریم کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، دعا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم سارے ہی مسئلے حل کر دے گا انشاءاللہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توکل. توکل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ. اللہ پاک ہمیں توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے. چلیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حروف سوال جواب. اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا یہ، آپ نے سوال کیا، کس سے کرا؟ گیسٹ سے کرا نا. آپ کی باری ہو گئی. اب گیسٹ اور میں کچھ آپ سے سوالات کر کے اپنی باری مکمل کرتے ہیں. تو آپ سے بھی سوال ہونے ہیں، پھر آخر میں گیسٹ سے مجھے بھی سوال کرنا ہے. تو آپ ریڈی ہیں؟ آپ سے سوال ہو جائے. سوال کیسے ہوں گے کہ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا، حرف سے سوال ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہے. مثال کے طور پر دال سے کوئی شہر کا نام بتائے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ سوالات شروع کریں. چلیں. اس فرض نماز کا نام بتائیے جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے. کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. نماز مغرب. نماز مغرب، یہ تو نون سے شروع ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا مغرب کی نماز. ہاں، مغرب کی نماز، یہ بات ہے نا. چلیں ایک سوال میں بھی کر لیتا ہوں. حرف میم سے وضو میں ادا کی جانے والی سنت کا نام بتائیں. جب زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں بھی کرتے، آپ کو پتہ ہے. چلیں آپ بتائیں. مسواک کرنا. مسواک کرنا آپ کا جواب درست ہے. کسی ایسے فرشتے کا نام بتائیے جن کا نام عین سے شروع ہوتا ہو. عین. عین. کون بتائے گا؟ فرشتے کا نام. جی، کسی ایسے فرشتے کا نام بتائیے جس کا نام عین سے شروع ہوتا ہو. جی، غلام مصطفیٰ بتائیں گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام. ہاں، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. حرف سین سے شروع ہونے والی وہ سنت بتائیں جو ملاقات سے پہلے ادا کرنی چاہیے. بالکل ویری ایزی کویشچن. چلیں آپ بتائیے. سلام کرنا. سلام کرنا آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حرف گاف سے اس جانور کا نام بتائیں جس کی آواز کو قرآن کریم میں بری آواز کہا گیا ہے. کس کو آتا ہے؟ وہ سب کو آتا ہے بھائی. واہ، انہوں نے ہم سے باتیں نہیں کری، ان سے لے لیں. یہ ان کا نام آپ کا نام بھی بتائیے گا. میرا نام ایان ہے. جی ایان بھائی، سوال یاد ہے؟ نام بتاتے سوال بھول گئے. یاد ہے سوال؟ گدھا. ہاں بھائی، جواب آپ کا درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں آخری سوال کرتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ حرف یا سے ان نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کو پتہ ہے؟ جی آپ بتائیں. حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام. قریب ہے، یوسف نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے. ان سے ملتا جلتا کچھ نقطے کا فرق ہے اور کچھ حرف کا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے غلام مصطفیٰ بھائی؟ حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام وہ آیت مبارکہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پڑھی تھی.
حضرت یونس علیہ السلام اس کا جواب تھا. اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, آخری سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں دو کام. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام بتائیں. ایک وقت میں دو کام. کرنا یہ ہے, اور کس کو کرنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں, ہمارے گیسٹ کو کرنا ہے. عابد بھائی, آپ نے ایک وقت میں دو کام کرنے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے کہ وائٹ بورڈ پر مقدس مقامات کے نام لکھنے, ساتھ ساتھ آپ نے, ہمارے پینلسٹ آپ کو اسٹوری بھی سنائیں گے, آپ نے اسٹوری بھی سننی ہے. اچھا, لکھنے میں بھی توجہ رکھنی ہے, سننے میں بھی دونوں طرف توجہ رکھنی ہے. پھر آپ کا میموری ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ سے اس اسٹوری کے متعلق میں سوالات کروں گا. آپ ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ. چلیں, عابد بھائی بھی ریڈی ہیں, تو عابد بھائی آپ وائٹ بورڈ کے پاس تشریف لائیں. چلیں اذہان بھائی, آپ اسٹوری شروع کریں اور آپ مقدس مقامات کے نام. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج میں آپ کو ایسے شہر کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں ایک عجیب و غریب قانون تھا, اور وہ یہ کہ سال کے آخر میں جو بھی اجنبی آدمی اس شہر میں پہلی مرتبہ آتا تو وہاں کے لوگ بہت شاندار انداز میں اس کا استقبال کرتے اور نعرے لگاتے, بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت. پھر اسے ایک سال کے لیے اپنا کنگ بنا لیتے. اسی طرح ایک دن بہت دور کے علاقے سے ایک نوجوان اس سٹی میں داخل ہوا. لوگوں نے اسے دیکھا تو بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت کے نعرے لگاتے ہوئے اسے سٹی میں لے گئے اور بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیا. نوجوان نے جب کچھ سکون کی سانس لی تو اس نے پوچھا, مجھ سے پہلے جو کنگ تھا اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا, ہمارا طریقہ یہ ہے کہ سال کے آخر میں اس شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہونے والے انجان انسان کو ہم صرف ایک سال کے لیے کنگ بناتے ہیں, اور سال گزرنے کے بعد یہاں سے دور ایسے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جہاں وہ اگر بھوک سے نہ بھی مرے تو وہاں کے جانور اسے مار ڈالتے ہیں, اور اس طرح اس کا انتقال ہو جاتا ہے. نوجوان نے جب یہ سنا تو بہت ڈر گیا, لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا, مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں پر آپ ہر کنگ کو ایک سال بعد چھوڑ کر آتے ہیں. پھر بچوں, لوگ اس نوجوان کو وہاں لے گئے. اس جگہ کا اچھی طرح وزٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی ایک سال کی بادشاہت میں اس شہر میں بہت اچھے کام کیے, لوگوں کو ہر طرح کا آرام پہنچایا, اور تو اور سٹی سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت ہائی وے تیار کرائی, اور اس کے کناروں پر بہت ساری کھانے پینے کی دکانیں بنوائیں, اور دور دور سے لوگوں کو لا کر یہاں بسا دیا. وہ جنگل جسے دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگتا تھا اب ایک خوبصورت شہر بن چکا تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آنے لگے. جب اس کی بادشاہت کا ایک سال مکمل ہوا تو اس نے کہا, مجھے بھی وہاں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں تم لوگ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے. تو لوگوں نے کہا, آج سے آپ ہمارے پرماننٹ کنگ ہیں. ہم وہاں ان کنگز کو چھوڑ کر آتے تھے جو اپنی ایک سال کی بادشاہت کی سکون والی زندگی میں رہ کر بعد کی زندگی کو بھول جاتے ہیں کہ انہیں وہاں بھی جانا ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے, جبکہ آپ اپنی ایک سالہ بادشاہت میں بعد کی زندگی کو نہیں بھولے, اور اس کے لیے پہلے سے ہی سارے انتظامات کر لیے. آپ عقل مند انسان ہیں, اس لیے اب آپ ہی ہمارے کنگ رہیں گے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عابد بھائی, آپ کا ٹائم بھی ختم, آپ تشریف رکھیں. پیارے بچوں, ہم نے واقعہ سنا, اس سے سبق کیا ملا؟ آیت سنتے ہیں. اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کی زندگی
کچھ عرصے کی ہے, کچھ سال کی ہے, پھر ختم ہو جانی ہے. اور آخرت کی زندگی ہمیشہ تک کی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ تک کی ہے. تو آخرت کی زندگی اس شخص کے لیے اچھی رہے گی جو دنیا میں نیک عمل کرے گا. جو دنیا میں نیک عمل کرے گا تو اسے فائدہ اس کی قبر میں, جنت میں, قیامت کے دن, حشر کے دن بھی نظر آئے گا. تو ہمیں نیک عمل کرنے. اور پیارے بچوں, اگر دنیا کی زندگی کو ہم اچھا نہ بنائیں, اس میں نیک اعمال نہ کریں, تو اس کے نقصانات قبر میں نظر آئیں گے اور سزا کی صورت میں نظر آئیں گے. اللہ پاک ہمیں قبر کی سزاؤں سے, حشر کی, قیامت کے دن کی سزاؤں سے محفوظ فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی کچھ سال کی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. ماشاء اللہ الکریم, آپ نے 15 مقدس مقامات کے نام لکھے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. آمین. تو آپ نے اسٹوری پہ بھی توجہ دی ہوگی, جی جی دی تھی. تو سوالات کریں آپ سے. پہلا سوال یہ ہے, شہر کے لوگ کس کو اپنا نیا بادشاہ بناتے تھے؟ اس شہر میں سال کے آخری دن جو اجنبی بندہ داخل ہوتا تھا اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, توجہ رکھی آپ نے. چلے سیکنڈ کوشچن کرتے ہیں. اس واقعے میں نئے بادشاہ کو کتنے سالوں کے لیے بادشاہ بنایا جاتا تھا؟ 1 سال کے لیے. 1 سال کے لیے. اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. نئے بادشاہ کو سال مکمل ہونے کے بعد کہاں چھوڑ دیا جاتا تھا؟ جنگل میں. یہ بھی درست ہے آپ کا جواب. سبحان اللہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہو گیا. اور ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکتیں دے. آخری سوال ہے, بادشاہ کا سال مکمل ہونے کے بعد لوگوں نے نئے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا؟ اس بادشاہ نے کیونکہ جنگل کو اس نے آباد کر دیا, وہاں اس نے آبادی کر دی. 1 سال اس نے غفلت میں نہیں گزارا, وہاں خوب آبادی کر دی. انہوں نے پھر اس بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا کنگ بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے علم میں, عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. جزاک عافیت, لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. مطلب آپ نے توجہ اسٹوری پہ بھی رکھی اور مقدس مقامات لکھنے پر بھی رکھی. اللہ پاک ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارات نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. ہمارے کڈس مدنی چینل کے آفیشیل پیج کو بھی سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.